الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ تعالیٰ کی تعریف توصیف بارہ رحمت کائنات مدینہ کے تاجدار امام الانبیاء افضل الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آج انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق و فضل و کرم سے اس خطبہ جمعہ میں نماز میں ہونے والی غلطیوں کے تعلق سے چند اہم باتیں آپ لوگوں کی گوشے گزار کروں گا۔ اس سے پہلے والا جمعہ نماز کی اہمیت، فوائد، ان سب چیزوں کے تعلق سے تھا۔ یہ والا جمعہ جو ہے پہلے جس عنوان پر بولنے کے لیے کہا گیا تھا وہ دوسرا تھا، لیکن کسی سبب جو ہے اس ٹاپک پر گفتگو کی جا رہی ہے۔ اکثر و بیشتر جب میں نے اس موضوع پر مختلف مساجد میں درس دیا ہے تو اس درس میں آپ دیکھیں گے 10 لوگ، 5 لوگ، 20 لوگ، 25 لوگ، 30 لوگ، 35 لوگ ہوتے ہیں۔ اسی لیے میں نے ارادہ بنایا کہ ایک اہم معاملہ ہے، نماز کا معاملہ ہے، کیوں نہ اسے خطبہ جمعہ میں جو ہے اچھے انداز میں ڈھنگ سے رکھا جائے تاکہ زیادہ لوگوں تک یہ باتیں پہنچیں۔ جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ ہر خطبے، ہر درس کے شروع میں 2 باتیں میں بطور فائدہ پیش کرتا ہوں، بطور تمہید کر لیں آپ۔ پہلی بات یہ کہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں جو بھی باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا وہ سب کی سب باتیں قرآن کریم، احادیث صحیحہ، آثار صحیحہ سے ہوں گی۔ اگر کسی انسان کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے یا میری کوئی بات ان کے علم سے ٹکرا جائے یا میری باتوں سے ان کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہو تو وہ سلف صالحین کے طریقے کے مطابق نماز کے بعد صحیح ڈھنگ سے اچھے انداز میں مجھ سے گفتگو کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میرے جانے کے بعد جو ہے اس پر گفتگو ہو کہ حافظ جی نے تو آج ایسی بات بتائی، میں سعودیہ چلا گیا، میں فلاں جگہ چلا گیا، میں نے کبھی نہیں سنی، فرسٹ ٹائم ان مائی لائف۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بھی بات سمجھ میں نہ آئے تو نماز ختم ہونے کے بعد آپ مجھ سے بالمشافہ پوچھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ ایک بار نہیں، 4 بار انشاءاللہ آپ کو ایکسپلین کروں گا۔ کوشش کروں گا کہ آپ کو صحیح ڈھنگ سے اپنی بات میں سمجھا سکوں، بتا سکوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسجدوں میں دیکھا جاتا ہے کہ جب بھی خطبہ جمعہ ہوتا ہے
تو 2 لوگ 4 لوگ 3 لوگ 5 لوگ سوتے ہوئے نظر آتے ہیں، گردن ان کی جھکنے لگ جاتی ہے، آنکھیں بند ہونے لگ جاتی ہیں. کسی کی آنکھ بند ہونی نہیں چاہیے، گردن جھکنی نہیں چاہیے. اللہ کے گھر میں آئے ہیں، جمعہ کا دن ہے، جب بھی جمعہ کا دن آئے اللہ کے گھر میں آنا ہو پورا ارادہ بنا کر کے آئیں، اچھی طرح سے پکا ارادہ بنا کر کے آئیں. اپنے عرف عام کی بول چال کے حساب سے یہ کہیں کہ موڑ بنا کر کے آپ آئیں کہ آج دین کی باتیں سننی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنیں گے، دین میں اضافہ ہوگا، علم میں اضافہ ہوگا. امید ہے انشاءاللہ کوئی کمی اگر میری زندگی میں ہوگی تو اصلاح ہوگی، انشاءاللہ کوئی نئی بات سننے کو ملے گی، سننے کے بعد انشاءاللہ دوسروں تک ہم پہنچائیں گے. اس امید کے ساتھ جب آپ مسجد میں آئیں گے، اس ارادے کے ساتھ آپ جب مسجد میں آئیں گے تو انشاءاللہ العزیز اس بندے کی آنکھ بند نہیں ہوگی. تو آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ کسی کی آنکھ بند نہیں ہونی چاہیے، گردن جھکنی نہیں چاہیے. آدھا گھنٹے کا معاملہ ہے، غور سے خطبہ سنیں، خود بھی عمل کریں اور دوسروں تک باتیں پہنچائیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا مسلمانوں کو یہ بات بتائی کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، بطور خاص عصر کی نماز کی حفاظت کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نمازوں کی حفاظت پر کئی بشارتیں سنائی ہیں. انہی میں سے ایک بشارت کیا ہے کہ جو آدمی 5 وقت کی نماز پابندی سے جیسا کہ اس کا حق ہے ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں وہ بندہ رہے گا، اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں وہ بندہ ہوگا. دوسری جو فضیلت اللہ کے نبی نے بتائی ہے اس میں ایک شرط لگائی اللہ کے نبی نے. کیا شرط لگائی ہے؟ من توضأ کما امر، جس شخص نے اس طرح سے وضو بنایا جس طرح سے وضو بنانے کا حکم دیا گیا ہے، اور جس شخص نے اس طرح سے نماز پڑھی جس طرح سے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس شخص کے گزشتہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. شرط کیا بتائی؟ شرط یہ ہے کہ اس کی نماز سنت کے مطابق ہونی چاہیے، اس کا وضو جو ہے وہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے، جس طرح سے قرآن میں حدیث میں اس کے مطابق ہونا چاہیے. جب قرآن اور حدیث کے مطابق انسان کا وضو اور انسان کی نماز ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرمائے گا. معاشرے کا جب جائزہ لیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، الحمدللہ کچھ نہیں تو کم سے کم یو پی ممبئی ملا کر کے 200 سے زائد مسجدوں میں جا چکا ہوں. اللہ کا فضل ہے. اللہ نے اگر زندگی بخشی، صحیح سالم رہا تو انشاءاللہ مزید اور مسجدوں میں جائیں گے، پہنچیں گے، دین کی باتیں وہاں تک رکھیں گے انشاءاللہ. ان 200 مسجدوں میں سے کئی مساجد ایسی ہیں جب نماز میں ہونے والی غلطیوں کے تعلق سے جب درس دیا گیا، وہاں بتایا گیا، لوگوں کو سکھائی گئی پریکٹیکلی نماز کی اس طرح سے نماز پڑھی جاتی ہے. آپ یقین کریں کہ کسی شخص کی نماز میں 10 غلطیاں، کسی شخص کی نماز میں 15 غلطیاں، کسی شخص کی نماز میں 5 غلطی، کسی شخص کی نماز میں 6 غلطی. اور جو غلطی کی جو وجوہات معلوم پڑی وہ یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے کو دیکھ کر کے نماز پڑھ رہا ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا، صحابہ کرام کے زمانے میں ہوتا تھا، اس طریقے کو ہم سب نہیں اپناتے. اس زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ ایک آدمی کو وضو کے بارے میں پوچھنا ہوتا تو وہ عثمان بن عفان کے پاس آتا، کہتا اچھا آپ مجھے بتائیں کہ اللہ کے نبی کیسے وضو کرتے تھے. کوئی شخص حضرت علی کے پاس آتا، کہتا آپ بتائیں اللہ کے نبی کیسے وضو کرتے تھے. آپ دیکھیں اور بھی کئی اسی میں سے ایک صحابی اور بھی ہیں، عبداللہ بن زید نام ہے، ان کے پاس بھی ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ آپ بتائیں کہ اللہ کے نبی کیسے وضو کرتے تھے. آپ کو کئی صحابہ کرام کا نام ملے گا. آپ اللہ کے نبی کے زمانے میں چیک کریں گے تب بھی آپ کو کئی لوگ ملیں گے جنہوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی وضو کیسے بنائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اسی منبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کر کے بتائی، صحیح حدیث میں موجود ہے. تو کہنے کا میرا مطلب کیا ہے کہ جب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں لوگوں کو جب نماز کے بارے میں سیکھنا ہوتا، وضو کے بارے میں سیکھنا ہوتا، حتیٰ کہ غسل کے بارے میں بھی آپ کو حدیث ملے گی
کیوں پوچھتے تھے کہ اللہ کے نبی غسل کیسے کرتے تھے؟ تو ہم اور آپ کو کیا چاہیے کہ جب بھی ہمیں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے کہ بھائی نماز کیسے پڑھنی ہے، تو لاؤ کم سے کم ایک بار مولانا سے پوچھیں کہ اچھا شیخ سجدہ کیسے کرنا ذرا مجھے بتا دیجئے، اچھا شیخ نماز کو تھوڑا ایک بار پریکٹیکلی کر کے بتا دیجئے، یہ جو لوگ دیکھنے والے سننے والے کم سے کم ان کے لیے بتا دیجئے، وہ سیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم ایسا نہیں کرتے، ہم کیا کرتے ہیں ایک دوسرے آدمی کو کاپی کرتے ہیں کہ ہاں وہ ایسا پڑھ رہا ہے ویسے ہم بھی پڑھیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کاپی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بھی شریعت کا معاملہ آئے، آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو فوراً شریعت کے ڈاکٹر سے ملے آپ، شریعت جو بندہ شریعت جانتا اس سے ملے آپ، وہ بندہ آپ کو بتائے گا کہ شریعت کی فلاں بات کیسے ہے، کس طرح سے اللہ کے نبی نے کیا بتایا۔ تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آج اسی ارادے سے میں آپ لوگوں کی خدمت میں آیا ہوں اور آپ کو ایک بات یہ بتاؤں کہ میں نے تقریباً 20 سے زائد غلطیاں دیکھی ہیں۔ لوگ جب نماز پڑھتے ہیں، وضو بناتے ہیں، وضو ابھی الگ ہے، وضو پر تو گفتگو ہی نہیں ہوئی ابھی، نماز میں نے 20 سے زائد غلطیاں دیکھی ہیں جو لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو اس میں کرتے ہیں۔ انہی کو دیکھ کر کے میں نے یہ غلطیاں نکالی ہیں اور آپ لوگوں کی خدمت میں ان 20 میں سے صرف جتنا بھی وقت رہے گا اسی حساب سے آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، اور 20 منٹ کے اندر انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو 8 غلطیاں آپ کے سامنے رکھوں گا، اگر اور وقت رہا تو 1-2 غلطی اور کر کے انشاءاللہ 10 مکمل کروں گا۔ اللہ نے پھر کبھی موقع دیا انشاءاللہ تو مزید 10 باتیں انشاءاللہ آپ کے گوشے گزار پھر کبھی ہوں گی انشاءاللہ۔ جب بھی آدمی اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو اس کو اس بات کا خیال ہمیشہ رکھنا چاہیے کہ میری جو نماز ہے جب میرے نبی کے مطابق پڑھی جائے گی، جس طرح سے اللہ کے نبی نے سکھایا اس طرح سے جب پڑھی جائے گی تب جا کر کے اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرمائے گا، میری نماز کو قبول فرمائے گا۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ نماز کی قبولیت کے اور بھی کچھ شرائط ہیں کہ فلاں چیزیں ہیں، جب آدمی کرے گا اس کا خیال کرے گا تو نماز قبول ہوگی، لیکن اس میں سے ایک شرط کیا ہے کہ بندہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز سنت کے مطابق ہونی چاہیے، جان بوجھ کر کے آدمی کو کسی سنت کو نماز میں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اب چند غلطیاں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ دیکھیں۔ سب سے پہلی غلطی، بعض احباب ہمارے بعض مسلمان بھائی ایسے ہیں جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں نویت ان اصلی للہ تعالی، اس طرح کر کے ان کے ہاں ایک نیت کے الفاظ ہیں عربی میں۔ ہمارے کچھ مسلمان بھائی ایسے ہیں جب وہ کسی بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں فرض نماز کے لیے تو وہ کیا کہتے ہیں نویت ان اصلی، کچھ لوگ عربی میں کہتے ہیں کچھ لوگ اردو میں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز کی، میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز کی، اس طرح کی وہ نیت کرتے ہیں۔ آپ اگر ان بھائیوں سے پوچھیں کہ اچھا یہ جو آپ عمل کر رہے ہیں نماز میں اس کی کوئی دلیل ہے موجود قرآن میں، حدیث میں، صحابہ اکرام کی زندگی میں، آپ پیار محبت سے ان سے پوچھیں کہ اچھا آپ میرے اسلامی بھائی ہیں، آپ مجھے دنیا کے کسی بھی عالم سے پوچھ کر کے آپ مجھے بتائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی نماز پڑھی، 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ اکرام تھے، ان لوگوں نے پوری زندگی نماز پڑھی، آپ مجھے کوئی ایک مثال بتائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نماز پڑھی ہو، اس طرح کی نیت کی ہو۔ اور یہ جو عربی میں جو ہمارے بھائیوں کے ہاں نیت پائی جا رہی ہے نویت ان اصلی کے ساتھ، یہ الفاظ بھی ہمارے بھائیوں نے ہی گھڑی ہے، یہ قرآن حدیث میں کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گی۔ اگر میری بات آپ کو سمجھنی ہے، میری بات کی تحقیق کرنی ہے تو جو ہمارے بھائیوں کے ہاں کتابیں موجود ہیں انہی کے عالم سے جا کر پوچھیں کہ اچھا بھائی آپ کی کتاب میں جو نیت کے جو الفاظ ہیں یہ دنیا میں موجود حدیث کی کس کتاب میں موجود ہیں، آپ پیار محبت سے پوچھیں۔ اگر دنیا کے کسی عالم نے اس الفاظ کو حدیث کی کسی کتاب میں بتایا تو آپ مجھے یاد کیجئے گا کہ حافظ جی اس بندے نے فلاں حدیث کی کتاب کا حوالہ دیا۔ آج تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد صحابہ اکرام کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ، اس کے بعد سے لے کر کے جب سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ آئے اس کے بعد سے لے کر کے آج تک کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جس نے اس تعلق سے کوئی حدیث پیش کی ہو۔ میں امام حنیفہ کا حوالہ کیوں دے رہا ہوں جانتے؟ کیونکہ ہمارے جو بھائی ہیں وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو مانتے ہیں۔ جب ان سے یہ بھی آپ پوچھیں گے کہ اچھا امام صاحب جو ہیں، کیا امام صاحب نے کبھی اپنی زندگی میں ایسا کیا ہے؟ کیا امام صاحب نے اپنی زندگی میں کوئی فتویٰ دیا ہے؟ تو آپ کو کوئی ایسا فتویٰ امام صاحب رحمہ اللہ کا نہیں ملے گا آپ کو، یہ سب ہمارے بھائیوں نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان ہے کہ من احدث فی دیننا ھذا ما لیس منہ فہو رد،
جس شخص نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی، کوئی نئی چیز ایجاد کی جس کا حکم ہم نے نہیں دیا ہے، تو وہ عمل کیا ہے؟ مردود ہے، باطل ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ اب پہلی جو غلطی کیا ہے جو ہمارے بھائی کرتے ہیں، جب بھی کوئی آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، ہمارے جو چند احباب کرتے ہیں تو زبان سے جو نیت کرتے ہیں، یہ شریعت میں صحیح نہیں، یہ غلطی ہے، یہ بدعت ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کسی صحابی رسول سے ثابت نہیں ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات، آدمی جب ہاتھ باندھتا ہے، ثنا پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور کوئی سورت پڑھتا ہے، سورت پڑھنے کے بعد جب وہ اللہ اکبر بول کر کے رکوع میں جاتا ہے تو رکوع میں کچھ غلطیاں ہوتی ہیں۔ پہلی جو غلطی رکوع میں ہوتی ہے، آپ اگر سی سی ٹی وی کیمرہ ہوگا اس مسجد میں تو آپ کیمرے میں جا کر کے چیک کیجئے گا، میری بات آپ کو سچ سمجھ میں آئے گی۔ جب ایک انسان رکوع کرتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ رکوع کے تعلق سے جو احادیث موجود ہیں، صحابی رسول کا عمل جو موجود ہے، جو سنت ہے، وہ کیا ہے کہ جب بھی آدمی رکوع کرے گا تو اس کا جو سر ہے اور اس کی جو پیٹھ ہے وہ دونوں برابر ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ جب بھی آدمی رکوع کرے گا تو اس کا سر اور اس کی پیٹھ دونوں برابر ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی سر جھکا کر کے نیچے رکھا ہوا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا سر اور اس کی پیٹھ دونوں ایک لیول میں ہونا چاہیے۔ اور لیول میں کب ہوگا؟ اس کے لیے دو چیزوں کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے جو اکثر و بیشتر لوگ نہیں دھیان دیتے ہیں۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں، اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے کہ جب آدمی رکوع میں جائے تو اس کا یہ ہاتھ بالکل سیدھا ہونا چاہیے، جیسا کہ حدیث میں موجود ہے۔ کیا ہونا چاہیے؟ یہ ہاتھ بالکل سیدھا ہونا چاہیے۔ جیسے ہی اس ہاتھ میں کمی آئے گی آپ کے، ویسے ہی آپ کی پیٹھ میں فوراً کمی آئے گی۔ یہ ہاتھ بالکل جب سیدھا ہوگا تب آپ کا سر اور آپ کی پیٹھ بالکل لیول میں ہوگا۔ دوسری چیز جس کا دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ جب آدمی رکوع میں جاتا ہے تو آپ چیک کریں گے، کئی احباب ایسے ہیں جو رکوع میں اپنے انگوٹھے کو دیکھنے لگ جاتے ہیں اور نہ جانے کہاں کہاں دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن جب انسان اپنی نگاہ سجدے کی طرف رکھے گا تب جا کر کے اس کا سر اور اس کی پیٹھ دونوں ایک لیول میں ہوگا۔ دیکھیے میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے، اور یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جس طرح سے، اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اسی منبر سے بتایا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس طرح سے جب آدمی اپنے ہاتھ کو برابر رکھے گا اور اپنی نگاہ جب وہاں پر رکھے گا برابر سجدے کی جگہ پر، تب جا کر کے اس کی پیٹھ اور اس کا سر کا لیول جو ہے برابر ہوگا۔ یہ اگر تین چیز کا خیال برابر بندہ اگر رکوع میں کرے تب جا کر کے اس کا رکوع جو ہے صحیح ہوگا۔ ورنہ بعض احباب کیسے رکوع کرتے ہیں؟ ایسے، کچھ لوگ زیادہ نیچے سر جھکا دیتے ہیں۔ یہ سب طریقہ سنت کا نہیں ہے۔ یہ طریقہ آپ دیکھیں، خود عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں بھی ایک بار بتایا، جب انہوں نے دیکھا لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے، وہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں کمی کر رہے تھے، غلطیاں ہو رہی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سب کو بلایا، بلانے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے بتائی۔ جو راوی حدیث ہے بیان کرنے والے تابعی، وہ کیا کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب رکوع کیا تو رکوع میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا سر اور ان کی پیٹھ بالکل برابر تھی۔ اگر اس میں پانی اگر ڈالا جائے تو پانی جو ہے کیا ہے، ٹھہر جائے، رک جائے پانی۔ اس طرح سے ان کی پیٹھ اور ان کا سر جو ہے لیول میں تھا۔ تو یہ دوسری غلطی ہے جو ہم نمازیوں میں سے اکثر و بیشتر نمازیوں سے ہوتی ہے، جس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ تیسری چیز، جب انسان رکوع سے اٹھتا ہے اس کے بعد جب اس کو سجدے میں جانا ہوتا ہے تو سجدے میں بھی اس سے کچھ غلطیاں ہوتی ہیں۔ پہلی جو غلطی سجدے میں ہوتی ہے، آپ دیکھیں بعض احباب ایسے ہوتے ہیں سجدے میں جو اپنی ان دونوں ہاتھوں کو نیچے بچھا دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ان دونوں ہاتھوں کو نیچے ایسے بچھا دیتے ہیں اور بچھانے کے بعد وہ سجدہ کرتے ہیں۔ جبکہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی سجدے میں کتے کی طرح نہ ہاتھ بچھائے، جس طرح سے کتا بیٹھتا ہاتھ بچھا کر کے، اس طرح سے تم میں سے کوئی بھی آدمی سجدہ نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ خود میں ایک بار نماز پڑھ رہا تھا، ابھی 1-2 دن پہلے کی بات ہے، میرے بغل میں جو بندہ نماز پڑھ رہا تھا وہ خود اس بندے نے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین میں ایسے بچھایا ہوا تھا۔ یہ ایسی کوئی بات نہیں جو ہم سب جانتے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی کہ جاننے کے باوجود بھی ہم صحیح ڈھنگ سے نماز نہیں پڑھتے ہیں۔
تو جو سجدے میں پہلی غلطی ہے وہ کیا ہے کہ آدمی اپنے ہاتھوں کو زمین پر بچھائے گا نہیں بلکہ زمین سے اٹھا کر کے رکھے گا، یہ پہلی غلطی ہے۔ اب خواتین کا معاملہ جو ہے، ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں کہ خواتین جب سجدہ کریں گی تو اپنے ہاتھ کو، اپنے پیٹ کو، سب کو وہ زمین میں چپکا دیں گی، اپنے آپ کو پورا زمین سے ٹچ کر کے رکھیں گی۔ جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا ہے اس طرح سے خواتین سجدہ نہیں کریں گی، یہ کہتے ہیں ہمارے بھائی۔ ان سے آپ صرف اتنا پوچھیں کہ جس طرح سے آپ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کیا ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابیہ کو اس طرح سے سکھایا ہے؟ کیا صحابہ اکرام میں سے کسی نے اس طرح سے کسی صحابیہ کو سکھایا ہے؟ کوئی آج تک رہتی دنیا تک کوئی ایک بھی عالم ایسا نہیں ہے جس نے یہ بتایا ہو کہ سجدہ کرنے کا طریقہ مرد کا ایسا ہے، خواتین کا ایسا ہے۔ میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، ریکارڈ ہو رہا ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ کوئی بھی عالم آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یہ بات ثابت کر سکے کہ عورت کا سجدہ الگ ہوتا ہے، مرد کا سجدہ الگ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم لوگوں کو کس طرح سے نماز پڑھنا ہے؟ جس طرح سے تم لوگوں نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں۔ یہ واقعہ کیا ہے جانتے ہیں؟ کچھ صحابہ اکرام تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آئے ہوئے تھے، اللہ کے نبی کے یہاں کچھ دن تک رہے وہ۔ جب اللہ کے نبی کو ایسا محسوس ہوا کہ ان کو گھر جانا ہے، ان کو گھر کی یاد آ رہی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم اپنے گھر کی طرف روانہ ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا۔ جب ان کو بلایا، مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کو کہا تم جا رہے ہو لیکن اس کا خیال کرنا، کچھ چیزیں اللہ کے نبی نے ان کو بتائی، ساتھ ساتھ میں ایک بات یہ بھی بتائی کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم لوگ جب بھی نماز پڑھنا تو کیسے پڑھنا؟ جس طرح سے تم لوگوں نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس میں اللہ کے نبی نے صحابی کو یہ نہیں کہا کہ تم جا رہے ہو تو تمہاری خواتین اس طرح سے نہیں پڑھیں گی، سجدہ اس طرح سے نہیں کریں گے، ایسا کسی بھی حدیث میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس طرح سے ہمارے یہ چند بھائی کہتے ہیں۔ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ جس طرح سے مرد سجدہ کرے گا ویسے ہی خواتین بھی سجدہ کریں گی۔ تو سجدے میں پہلی غلطی کیا ہے کہ ہم ہاتھوں کو بچھا دیتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، کوئی بھی سجدے میں ہاتھ کو نیچے زمین پر نہیں بچھائے گا۔ دوسری غلطی، جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو ہم میں سے بعض احباب ایسے ہیں جو اپنے اس ناک کو زمین سے اٹھا لیتے ہیں، سجدہ جب کرتے ہیں تو ان کی ناک زمین پر ٹچ نہیں ہوتی ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا صلاۃ، اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس شخص نے اپنی ناک کو زمین پر ٹچ نہیں کیا، لگائے نہیں رکھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تمام المنہ میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے ذکر کیا۔ تو اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ جب بھی کوئی آدمی سجدہ کرے گا تو 7 ہڈیوں میں سجدہ ہونا چاہیے، ان میں سے ایک ہڈی کیا ہے؟ یہ ناک اور پیشانی ہے۔ 7 ہڈی کون کون سی؟ 1 2 3 4 5 6 اور ایک یہ 7، ان 7 ہڈیوں پر سجدہ ہوتا ہے۔ تو جب بھی ہم پیشانی سر کو جب زمین پر رکھیں گے ہم، تو اس پیشانی کے ساتھ ساتھ ہماری ناک بھی جو ہے زمین پر کیا ہونی چاہیے؟ ٹچ ہونی چاہیے۔ اس بارے میں صریح حدیث موجود ہے کہ اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس شخص نے اپنے ناک کو زمین پر مس نہیں کیا، ٹچ نہیں کیا، اس پر لگا کر کے نہیں رکھا زمین سے۔ تو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس سلسلے میں وعید موجود ہے۔ تیسری غلطی جو سجدے میں ہوتی ہے، آپ دیکھیں کہ بہت سارے احباب ایسے ہیں جب سجدہ وہ کرتے ہیں تو سجدے میں ان کے جو دونوں پیر ہوتے ہیں، پیچھے کے پیر، دونوں پیر جو ہے جدا جدا ہوتے ہیں۔ کہاں ہوتے ہیں؟ دونوں پیر الگ الگ ہوتے ہیں، جبکہ صحیح ابن خزیمہ میں موجود ہے، امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اس پر سرخی بھی لگائی ہے، ہیڈنگ بھی لگائی ہے کہ جب آدمی سجدہ کرے گا تو سجدے میں اس کے دونوں پیر ملے ہوئے ہونی چاہیے، ان کی ایڑیاں ایسے ملی ہوئی ہونی چاہیے اور انگلیاں قبلہ رخ ہونی چاہیے، ایسے ہونی چاہیے، یعنی دونوں پیر ملے ہوئے، دونوں ایڑیاں ملی ہوئی ہوں اور انسان کی انگلیاں ایسے قبلے کی طرف ہوں۔ اس طرح سے آدمی کے دونوں پیر ہونے چاہیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کر رہے تھے، میں اللہ کے نبی کو ڈھونڈ رہی تھی، اندھیرا تھا، کہاں ہے اللہ کے نبی؟ تو میرا ہاتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر پر پڑا، تو کیا محسوس کیا میں نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پیر ایسے کھڑے ہوئے تھے، دونوں ایڑیاں ملی ہوئی تھی اور انگلیاں قبلے کی طرف تھی۔ یہ صحیح ابن خزیمہ کے الفاظ ہیں۔ اس سے کیا معلوم پڑا کہ جب بھی آدمی سجدہ کرے گا تو اس کے دونوں یہ پیر ملے ہوئے ہونا چاہیے، انگلیاں قبلے کی طرف ہونی چاہیے اور دونوں ایڑیاں ملی ہوئی ہونی چاہیے۔ بعض احباب ایسے ہیں کہ جن کو پیر، ان کی جو انگلیاں ہیں وہ اس طرح سے کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، جیسا کہ جب میں نے حدیث بیان کی تو کچھ بھائیوں نے کہا
تو اگر کسی کا کوئی معاملہ ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی دقت ہے، وہ بندہ کوشش کر رہا ہے لیکن نہیں ہو پا رہا ہے، تو اللہ قرآن میں آیت موجود ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا ہے۔ جتنی طاقت اس بندے کو ہے وہ اپنی طاقت کے مطابق اپنی انگلی کو قبلے کی طرف کرے۔ جب جو چیز طاقت سے باہر کی چیز ہے اس میں کوئی مسئلہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تین چیزوں کا خیال سجدے میں رکھنا ہے۔ پہلی چیز، جب بھی آدمی سجدہ کرے تو اپنی یہ دونوں ہاتھوں کو کیا ہے، زمین پر نہ بچھائے۔ دوسری چیز، جب وہ بندہ سجدہ کرے گا تو یہ بیچ کا جو حصہ ہوتا ہے یہ خالی ہونا چاہیے۔ ایسے سجدہ جب کرے گا تو ہاتھ یہ دونوں اٹھے ہوئے ہونے چاہیے، تب یہ بیچ کا حصہ خالی ہوگا۔ اور جب وہ سجدہ کرے گا تو اس کی دونوں پیر جو ہوں گے، پیر وہ دونوں ملے ہوئے ہوں گی، اور ایڑیاں جو ہیں دونوں ملی ہوئی ہوں گی، اور اس کی جو انگلیاں ہوں گی وہ انگلیاں کیا نام قبلے کی طرف ہوں گی۔ تیسری چیز جس کا خیال کرنا سجدے میں، کہ جب بندہ سجدہ کرے گا تو اس کی دونوں جو ہاتھ ہیں ان دونوں کے ہاتھ کے بیچ میں چہرہ ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ چہرہ انسان کا جب دونوں ہاتھ آدمی رکھے گا اسی کے بیچ میں چہرہ ہونا چاہیے، جیسا کہ احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ سجدہ کرنے کی چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائی۔ جب بھی آدمی سجدہ کرے تو اپنی ان آخری والی جو ہڈی ہے اس کا بھی خیال کرے کہ اس کی پیشانی اور اس کا ناک دونوں زمین پر ٹچ رہنا چاہیے، ناک اٹھنا نہیں چاہیے۔ یہ سجدے کے تعلق سے باتیں۔ اب آدمی سجدے سے جب اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد اس نے ایک رکعت مکمل کی۔ ایک رکعت کے بعد جب دوسری رکعت میں جب بندہ بیٹھتا ہے تشہد میں معاشرے میں آپ چیک کریں گے کئی غلطیاں ہیں۔ ان میں سے پہلی غلطی آپ کو بتاتا ہوں۔ جب بندہ تشہد میں ہوتا ہے تو آپ چیک کریں گے کہ ہمارے بعض بھائی ایسے ہیں کہ جب وہ تشہد میں بیٹھیں گے تو کہیں گے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ وہ پوری دعا پڑھتے ہیں لیکن اپنے انگشت شہادت کو وہ اٹھاتے نہیں ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہ ہو تو ہمارے بھائیوں سے آپ پوچھیے گا، میں نے دیکھا ہوا ہے ممبئی سینٹرل میں جہاں میں رہتا ہوں وہیں پر میں نے اپنے بھائیوں کو دیکھا ہوا ہے۔ کیا ہے؟ ایسے التحیات للہ والصلوات، ان کی انگلی نہیں اٹھی ہوتی ہے، جبکہ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ کس کتاب میں؟ حدیث کی جو سب سے ہائی کوالٹی کی کتاب ہے، صحیح بخاری کے بعد صحیح مسلم، اسی کتاب میں موجود ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تو جیسے ہی اللہ کے نبی تشہد میں بیٹھتے اپنی انگلی کو بند کرتے۔ حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں آپ کو، ایک بھی لفظ اپنی طرف سے نہیں بتا رہا۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ جیسے ہی اللہ کے نبی تشہد میں بیٹھتے اپنی تمام انگلی کو بند کرتے اور اپنی اس انگلی کو اٹھاتے، اور اسی کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے۔ یہ صریح اور صحیح حدیث موجود ہے، لیکن ہمارے بھائی پتہ نہیں کیوں نہیں مانتے، کیا مسئلہ ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ میں بار بار لوگوں سے کہتا ہوں کہ میرے بھائیو یہ مسلک کا معاملہ مت کرو، ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کے لیے دلیل قرآن ہے، میرے نبی کا فرمان ہے، کافی ہے۔ یہ سب باتیں مت کرو، یہ سب اچھی باتیں نہیں ہیں۔ اللہ کے واسطے ہم سب کو نبی کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ تو تشہد میں پہلی جو غلطی ہے وہ کیا ہے کہ جب آدمی جیسے ہی تشہد میں بیٹھے گا فوراً آدمی اپنی انگلی کو بند کرے گا اور اس انگلی کو اٹھائے گا۔ اس رفع سبابہ کے اور بھی ایک طریقہ موجود ہے۔ یہ پہلا طریقہ جو میں نے صحیح مسلم سے آپ کو بتایا، ایسے پوری انگلیاں بند کریں آپ اور اس انگلی کو آپ اٹھائیں اور آپ التحیات للہ والصلوات والطیبات یہ دعا پڑھیں گے۔ یہ پہلی غلطی جو ہو رہی۔ دوسری غلطی، جب بندہ تشہد میں بیٹھتا ہے اور اپنی اس انگلی کو بند کرتا ہے اور اٹھاتا ہے اس کو، تو آپ چیک کریں گے کہ جب بندہ دعائیں پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کی نگاہ سجدے کی طرف ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی نگاہ یہ گود میں ہوتی ہے، جبکہ سنت رسول کیا ہے؟ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی انگلی کو اٹھاتے لا یجاوز بصرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اس انگلی سے تجاوز نہیں کرتی تھی، ہٹتی نہیں تھی۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے التحیات للہ والصلوات، یعنی اللہ کے نبی جب دعا پڑھتے تھے تو اس انگلی کو اللہ کے نبی دیکھتے تھے، سجدے کی جگہ پر اللہ کے نبی نہیں دیکھا کرتے تھے۔ پوری نماز میں ہم کو سجدے کی جگہ ہی دیکھنا ہے، لیکن جب تشہد میں جب بندہ ہوگا تو بندہ سجدے کی جگہ نہیں دیکھے گا۔ کہاں دیکھے گا؟ وہ اس انگلی کو جب اٹھائے گا تو اس انگلی پر وہ بندہ دیکھے گا، اور اس انگلی سے اس کی نگاہ ہٹنی نہیں چاہیے جب تک وہ بندہ دعا کرتا رہے گا۔ جب تک امام تشہد میں ہے، جب تک وہ امام دعا کرے گا تب تک اس بندے کو بھی دعا کرتے رہنا ہے، اور اس کی نگاہ اس انگلی سے ہٹنی نہیں چاہیے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نہیں ہٹتی تھی۔ یہ دوسری غلطی ہے۔ اور آپ اگر اچھے سے چیک کریں گے تو ہم میں سے 99% لوگ ایسے ہیں جو اس سنت پر عمل نہیں کرتے، وہ سب کے سب سجدے کی جگہ پر دیکھتے ہیں، جبکہ سنت کیا ہے؟ انگلی پر دیکھنا ہے۔ تیسری غلطی تشہد کی، جب بندہ تشہد میں ہوتا ہے
تو آپ دیکھیں تشہد میں پہلے التحیات، آخری تشہد کی بات بتا رہا ہوں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، پھر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، یہ پڑھتا ہے۔ پھر آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں میرے خیال سے 99% لوگ ایسے ہی کرتے ہیں جیسا میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ کیسا کرتے ہیں؟ التحیات اللہم صلی علی محمد، پھر تیسرا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب۔ 99% لوگ ایسے ہی دعا پڑھتے ہیں، جبکہ جانتے ہیں سنت کیا ہے؟ میرے خیال سے شاید آپ لوگوں کو کسی نے بتایا ہو نہ بتایا ہو، لیکن علامہ البانی رحمہ اللہ نے 1999 میں ان کا انتقال ہوا ہے، اسی وقت علامہ البانی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی تھی صفۃ صلاۃ النبی، اور اپنی اسی کتاب میں انہوں نے بتایا تھا کہ تشہد میں، آخری تشہد میں جو دعائیں اللہ کے نبی نے بتائی ہیں، ان میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں کون کون سی؟ پہلی التحیات للہ تشہد میں، دوسری اللہم صلی علی درود شریف، تیسری جو دعا وہ کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال وفی روایت اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ یہ دعا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے کہتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی آدمی آخری تشہد میں ہو تو 4 چیزوں سے پناہ طلب کرو۔ خود صحابہ رسول کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری تشہد میں ہوتے تو 4 چیزوں سے پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ اب ہمارے معاشرے میں ہو کیا رہا ہے کہ جس دعا کو اللہ کے نبی نے بطور خاص تشہد میں پڑھنے کے لیے کہا، وہ دعا ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگوں کو نہیں یاد ہے۔ وہ سب اللہم انی ظلمت نفسی پڑھ کر کے سلام پھیر دیتے ہیں۔ جو جس دعا کو اللہ کے نبی نے بطور خاص صحابہ کو حکم دیا، بطور خاص آخری تشہد میں پڑھنے کے لیے کہا، اور خود اپنا عمل کر کے دکھایا بھی کہ آخری تشہد میں اس دعا ان 4 چیزوں سے پناہ مانگنا ہی مانگنا ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو دعا مانگنے سے پہلے یہ جو 4 چیزوں سے پناہ ہے، یہ انسان کو 4 چیزوں سے پناہ مانگنی چاہیے، اور یہ واجب ہے۔ یہ علامہ البانی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں کہا ہے۔ اب آپ بتائیں، اتنے سارے احباب ہیں لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ اللہم انی ظلمت نفسی پڑھ کر کے سلام پھیر دیتے ہیں، جبکہ جانتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی کا پس منظر کیا ہے؟ ہم لوگ کبھی کتاب اٹھا کر کے نہیں دیکھتے، کبھی علماء سے رجوع نہیں کرتے۔ اللہم انی ظلمت نفسی کا پس منظر کیا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک مرتبہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، پوچھا اللہ کے نبی نماز میں آپ مجھے کوئی دعا بتائیں کہ میں نماز میں دعا مانگ لوں، میں نماز میں اس کو مانگ لوں، کوئی دعا آپ مجھے بتائیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی کوئی دعا آپ مجھے بتائیں کہ میں آخری تشہد میں مانگوں، یہ نہیں کہا انہوں نے۔ پھر صلاۃ کیا کہا کہ اللہ کے نبی کوئی دعا آپ بتائیں میں نماز میں اس کو مانگوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ان کو بتائی۔ اور دنیا جانتی ہے کہ نماز میں 2 جگہوں پر دعا مانگی جاتی ہے۔ جو اللہ کے نبی نے جو دعائیں اور اذکار جو بطور خاص بتائے ہیں، ان کو چھوڑ کر کے اپنی طرف سے اگر بندہ کچھ مانگنا چاہتا ہے عربی زبان میں تو 2 جگہ نماز میں مانگ سکتا ہے۔ پہلی کون سی جگہ؟ سجدے میں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، یا سبحان قدوس ربنا ورب الملائکۃ، جو بھی دعا وہ منتخب کرتا ہے۔ تو سجدے کی جو مسنون دعائیں ہیں، ان دعاؤں کے بعد اگر بندہ آپ اپنی طرف سے کچھ دعا مانگنا چاہتا ہے تو وہ بندہ سجدے میں مانگ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی کا سجدے میں دعا مانگو، اللہ تعالیٰ سے بندہ قریب ہوتا ہے۔ دوسری جگہ کیا ہے؟ تشہد میں بندہ جب تحیات پڑھتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے اور 4 چیزوں سے پناہ مانگتا ہے، اس کے بعد جو دعا اس کو مانگنی وہ دعا وہ مانگے۔ اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہم انی ظلمت نفسی، جو دعا وہ مانگنا چاہتا وہ مانگے۔ یہ 2 جگہوں پر اللہ کے نبی نے دعا مانگنے کی اجازت ہم سب کو دی ہے۔ اب ابوبکر صدیق نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی نماز میں مجھے کوئی دعا بتائیے میں نماز میں مانگ لوں۔ تو انہوں نے یہ سب نہیں کہا کہ میں تشہد میں مانگنا چاہتا ہوں، میں سجدے میں مانگنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا میں نماز میں مانگنا چاہتا ہوں۔ اب ہم لوگوں نے کیا کیا؟ جو دعا اللہ کے نبی نے آخری تشہد میں بطور خاص پڑھنے کے لیے کہا اس کو ہم سب نہیں پڑھتے، اور جو دعا عام ہے چاہے اس کو آپ سجدے میں پڑھیں چاہے اس کو آپ آخری تشہد میں پڑھیں، اس کو ہم لوگ التزام کے ساتھ بطور خاص آخری تشہد میں پڑھتے ہیں۔ ہم سب کو اگر آخری تشہد میں اس کو پڑھنا ہے پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو اصل جو دعا ہے بطور خاص جو دعا اللہ کے نبی نے پڑھنے کے لیے کہی ہے، اس دعا کا اہتمام آخری تشہد میں ہونا چاہیے۔ اور وہ کب ہونا چاہیے؟ جب بندہ درود شریف پڑھے گا اس کے بعد جو ہے اس دعا کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک بڑی غلطی ہے جس کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہم سے چھوٹ رہی ہے، اس کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ آخر میں ایک بات بتا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ نماز جب مکمل ہوتی ہے، نماز کتنی غلطی ہوئی میں نے جوڑا نہیں، ویڈیو میں موجود ہے انشاءاللہ دیکھ لیں گے۔ تو جب نماز انسان کی ختم ہوتی ہے، جیسے ہی انسان پیچھے کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی نماز چھوٹی ہوئی ہوتی ہے، امام صاحب کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
اب آپ چیک کریں گے مسجد میں جیسے ہی امام کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ویسے ہی جو پیچھے جن کی نماز باقی چھوٹی ہوئی ہوتی ہے وہ نماز مکمل کرنے کے لیے کھڑے ہونے لگ جاتے ہیں۔ یہ ایک مسجد کی داستان آپ کو نہیں بتا رہا، آپ اپنے اسی ماہی میں اگر جتنی مسجدیں ہوں گی سب مسجد میں آپ جا کر کے چیک کر لیں۔ آپ خود ممرہ میں کم سے کم 34 شاید مسجدیں، 34 سے زیادہ مسجدیں لمسم ایسے ہی ہیں، ساری مسجدوں میں آپ چیک کریں گے آپ تو سب مسجد میں آپ کو ایسے ہی ملے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم سب سنت کے بارے میں نہیں جانتے ہیں۔ سنت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا وقت ہو گیا، اللہ کے نبی کسی جگہ گئے ہوئے تھے، نہیں پہنچ سکے۔ صحابہ نے عبد الرحمن بن عوف کو آگے کر دیا کہ آپ ہی پڑھائیے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ نے نماز پڑھائی۔ نماز کے دوران ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے۔ عبد الرحمن بن عوف کو احساس ہوا کہ اللہ کے نبی آ گئے، وہ پیچھے ہٹنے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشارے سے بتایا کہ تم نماز جاری رکھو، کنٹینیو رکھو۔ صحابی رسول نے نماز کنٹینیو رکھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے نماز کھڑے ہو کر کے پڑھی۔ دنیا میں اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہ اتنے سارے صحابہ کرام گزرے، ان میں سے کس شخص کے پیچھے، کس صحابی کے پیچھے اللہ کے نبی نے نماز پڑھی ہے، ہمارا جواب ہوگا عبد الرحمن بن عوف۔ واحد اکیلے صحابی ہیں پورے، اور کسی بھی صحابی کے پیچھے اللہ کے نبی نے نماز نہیں پڑھی، واحد عبد الرحمن بن عوف ایک ایسے صحابی ہیں جن کے پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے نماز مکمل کر دی، فانصرف فسلم، الفاظ حدیث کے ہیں کہ جب انہوں نے نماز مکمل کر لی تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز مکمل کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ یہ نہیں اس میں ہے کہ جیسے ہی انہوں نے ایک سلام پھیرا فوراً اللہ کے نبی کھڑے ہوئے، نہیں، فسلم فانصرف، جب وہ سلام پھیر دیا انہوں نے اور نماز سے فارغ ہو گئے۔ نماز سے فارغ کب ہوتے ہیں؟ کب ہوتے ہیں؟ جب امام کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب نماز سے فارغ ہوئے، تب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد کے اذکار ہیں۔ ابھی امام صاحب کہتے ہیں السلام علیکم، فوراً سب کے سب اٹھنے لگ جاتے ہیں۔ امام ابھی نماز سے فارغ ہی نہیں ہوا، اس سے پہلے ہی ہم سب اپنی نماز مکمل کرنے کے لیے اٹھنے لگ جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک غلطی ہے جس کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ آج کے اس خطبے میں شاید 7 یا 8 غلطیاں میں نے بتائی ہیں۔ آپ تمام احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ جو اہم باتیں میں نے بتائی ہیں، جو نبی کی جو سنت ہے اس سنت کو لازم پکڑیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں کہا علیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ جو تمہارا رسول تم کو دے اسے لے لو، اور جس چیز سے تمہارا رسول تم کو منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بطور خاص 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق دے، بطور خاص نماز فجر کا اہتمام کرنے کی توفیق دے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔